اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سامعین محترم، السلام علیکم۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں امام باقر علیہ السلام کا ایک بہت اہم پیغام جو ہر شیعہ کو جاننا چاہیے، شیعہ کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، کیا اوصاف ہیں، کن چیزوں سے شیعوں کی پہچان ہے۔ اہل بیت سے وابستہ 3 کلمات ہمارے سماج میں رائج ہیں، لفظ شیعہ، محب، موالی۔ بظاہر یہ 3 الفاظ ہیں، حقیقت میں 3 درجے ہیں۔ جو لوگ اہل بیت سے کسی طرح سے بھی وابستہ ہیں ان کے یہ ایک درجے ہیں، شیعہ، محب اور موالی۔ سب سے نیچے حصے کا درجہ موالی ہے اور سب سے بالا ترین اور عظیم ترین منصب شیعہ ہونا ہے۔ البتہ خود ایک مسئلہ ہے، شیعہ انسان اپنے اختیار سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے؟ حدیث علوی ہے، ان اللہ اختار لنا شیعتاً، اللہ ہمارے لیے شیعہ انتخاب کرتا ہے، یعنی شیعہ بننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام شیعوں کی کون سی پہچان بتلاتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہے تو اس کے ذریعے سے شیعہ پہچانے جا سکتے ہیں۔ جناب جابر امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام باقر علیہ السلام جناب جعفر سے فرماتے ہیں، یا جابر ایکتفی من اتخذ تشییع بحبنا اہل البیت، آیا کافی ہے جو شخص شیعہ ہے وہ صرف محب تک رہے، کافی ہے اس کے لیے کہ ہم محبت کرتے ہیں ہم شیعہ ہو گئے؟ فواللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، الا من اتقى اللہ واطاعہ، وہ شیعہ ہے ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ یعنی شیعوں کی 2 بنیادی صفت، پہلی صفت کیا ہے؟ تقوی الہی، دوسری صفت اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے تقوی الہی کتنا، یعنی اگر تقوی نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، اور شیعہ نہیں ہے تو نہ مولا کائنات کی امامت کا حقدار ہے اور نہ ہی کتاب الہی اس کے لیے ہدایت کا سامان بن سکتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ امام المتقین امیر المومنین ہے، یعنی جو متقی کی صف میں آئے گا اسی کو مولا کائنات کی امامت فائدہ پہنچا سکے گی، اور جو متقی بنے گا اسی کو کتاب الہی ہدایت کر سکے گی۔ تو پہلی اور بنیادی صفت کیا ہے؟ اتق اللہ، جو اللہ سے کا تقوی اختیار کرے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اطاعہ، جو ہر مسئلے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہو۔ یہ 2 بنیادی صفت، اس کے بعد 14 صفات، 14 کمالات شیعوں میں بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ 14 کمال ہیں تو اس کے ذریعے سے شیعہ پہچانے جاتے ہیں۔ وما کانوا یعرفون الا، یعنی اگر یہ 14 صفات نہیں ہیں تو شیعہ پہچانے نہیں جا سکتے۔ شیعہ کی پہچان کس کے ذریعے سے ہوگی؟ اگر عقائد میں 14 کے ذریعے سے پہچان ہونی ہے تو صفات میں بھی 14 صفات کے ذریعے سے۔ ما کانوا یعرفون الا، یعنی شیعوں کی پہچان یہ 14 صفات ہے۔ پہلی کیا؟ التواضع والتخشع، ان میں تواضع پایا جاتا ہے، انکساری پائی جاتی ہے، اکڑ نہیں پائی جاتی، گھمنڈ نہیں ہے، پراؤڈ نہیں ہوتا۔ تخشع اور تواضع میں فرق یہ، جہاں جسمی طور سے انکساری پائی جائے وہ تواضع ہے، اور جہاں پر قلبی طور سے انکساری پائی جائے وہ تخشع، یعنی جسمی اعتبار سے بھی منکسر مزاج ہوتا ہے اور قلبی اعتبار سے بھی منکسر المزاج ہوتا ہے۔ وَأَمَانَةُ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کی ادائیگی کرتا ہے۔ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ،
چوتھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، والصوم والصلاۃ، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، والبر بالوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اطاعت گزار، والدین کہتے تو اطاعت گزار ہوتا ہے، وتعہد للجیران، اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے۔ ممکن ہے ایک مرتبہ پڑوسی پیسے والا ہو، سرمایہ دار ہو، ایک پڑوسی غریب ہو، تو بعض لوگ سرمایہ دار کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، غریب کو توجہ نہیں دیتے۔ گھر میں کوئی فنکشن ہے، سرمایہ دار کو بلا لیا، غریب کو نہیں بلایا، یا جو عزت سرمایہ دار کو دی غریب کو نہیں دی۔ لیکن مولا اس میں فرماتے للجیران من الفقراء، چاہے وہ غریب ہو یا اہل المسکنہ، چاہے وہ اہل ثروت ہو، دونوں کو تمہاری نظر میں ہے، پڑوسی کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ والغارمین، وہ جو مقروض ہو گئے ہیں، اگر کوئی مقروض تمہارے پاس آتا ہے آپ ان کی مشکل حل کر سکتے ہیں، یا کوئی نیاز مند آیا ہے قرضہ لینے کے لیے اور آپ کے پاس ہے، آپ قرضہ دے سکتے ہیں، اس کی مشکل حل کر سکتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں یہ تمہاری پہچان میں سے ہے کہ تم اس کی مشکل کشا بنو۔ والایتام، یتیم، ان کا خیال رکھو۔ وصدق الحدیث، اپنی گفتگو میں سچے رہو۔ وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹنے پائے۔ وکف الالسن عن الناس الا من خیر، اپنی زبان کو جز خیر کھولو نہیں، جب بھی گفتگو کرو اچھی باتیں کرو، اچھائی کے لیے زبان کھولو، کسی کی برائی کے لیے نہیں، غیبت کے لیے نہیں، طنز کے لیے نہیں، تہمت کے لیے نہیں، گالی کے لیے نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، خیر کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرو۔ اور 14ویں اور آخری صفت، کانوا امناء عشائرہم، اپنے قوم کے درمیان میں یا لوگوں کے درمیان میں امین بنو، جو امانتیں دی جائے۔ البتہ امانت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، بعض راز امانت ہوتے ہیں، بعض اشیاء اور چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے اپنی چیز کو تمہارے پاس رکھا ہے تو اس کی امانت داری کیجیے، اگر کسی نے اپنا راز آپ کے پاس رکھا ہے تو اس کے راز کی حفاظت کیجیے۔ یہ 14 صفات میں سے 4 صفت، یعنی 14 پہچان، یہ صفات نہیں ہے بلکہ پہچان ہے شیعوں کی، یعنی 14 کے ماننے والوں کی یہ 14 صفت ہے۔ پہلی تواضع، تخشع، اداء الامانہ، کثرت ذکر اللہ، صوم، صلاۃ، والدین کے ساتھ اطاعت، ہمسائے کا خیال رکھنا، قرض مند ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، سچائی، تلاوت، زبان پہ کنٹرول رکھنا اور امانت داری پہ کا خیال رکھنا۔ یہ 14 صفات ہیں جس کے ذریعے سے ایک شیعہ پہچانا جاتا ہے۔ ان 14 میں سے 4 حقوق اللہ میں ہیں، ذکر اللہ، نماز، روزہ، تلاوت، بقیہ تمام حقوق اللہ میں۔ یہ 4 حقوق اللہ میں اگر بیان کیے گئے، نماز ذکر کثیر اس لیے تاکہ جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو ہمیشہ تمہارے دل میں خوف رہے گا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہو گے۔ نماز کا تذکرہ یا صفت کے عنوان سے اس لیے بیان کی گئی ہے، بظاہر یہ نماز ہے، اگر دیکھیں تو 5 ٹائم گویا اپنے کام کی رپورٹ بارگاہ پروردگار میں دینا ہے، یہ متوجہ کرائے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے دن بھر میں، 5 ٹائم خدا کی بارگاہ میں رپورٹ دینا ہے۔ اور روزہ کیا ہے ماہ رمضان میں، گویا سالانہ رپورٹ بارگاہ پروردگار میں پیش کرنا ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید اس لیے ہے تاکہ جب قرآن پڑھیں گے تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، اور ایک آخری بات کہہ کے بات زحمت تمام کر رہا ہوں، اس میں کوئی شرط نہیں لگائی، تمام صفات میں سے، چاہے وہ تواضع ہو، تخشع ہو، امانت ہو، جتنی چیزیں ہیں ان میں کہیں پہ بھی شرط نہیں لگائی کہ مسلمان ہو تو کریے، غیر مسلمان ہو تو نہ کریے، اپنا ہو تو کریے، غیر ہو تو نہ کریے، کوئی بھی ہو
مسلم ہو غیر مسلم ہو، اپنا ہو پرایا ہو، ہمسایہ ہو غیر ہمسایہ ہو، جو بھی انسان ہے اس تمام انسان کے ساتھ اپنے ان صفات کے ساتھ ہونا ہے۔ یعنی یہ پہچان اس کی نہیں ہے، یہ پہچان تمہاری ہے، اور انسان سے انسان کی صفات اور پہچان کبھی الگ نہیں ہوتی ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں اور تمام ہمارے شیعوں کو توفیق دے کہ پروردگار توفیق دے تاکہ ہم ان صفات کو حاصل کریں اور انہیں اپنی پہچان بنا کے اپنے معاشرے میں اتریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔